اس عورت نے آپ کے ساتھ زندگی کا سب سے اہم ترین وقت شیئر کیا. اسی طرح جو عورت اپنے خاوند کی بات اچھالتی ہے، میرے خیال اس سے غلیظ عورت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. اس سے قریب ترین رشتہ، اس سے کلوز رشتہ اور کوئی نہیں ہے. اور وہ میری ان سے بات ہوئی تھی 2-3 دفعہ، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بات ہوئی. بڑی دعاؤں کی بات کرتے، خیر خود بھی بہت دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیسے گیا اچانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک. ناظرین، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی صلاحیتوں کا خوب لوہا منوایا. جس فیلڈ کے اندر قدم رکھا وہاں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے. وہ واحد پاکستان کے اینکر تھے جنہوں نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا، مذہبی پروگرام. لیکن مذہبی پروگرام چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک مذہبی پروگرام کو پاپولر کر کے دکھایا. سارا دن لوگ ان کے اس پروگرام کا انتظار کرتے تھے اور عالم آن لائن پورے ملک کے اندر بڑی تعداد میں دیکھا جاتا تھا. پھر انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا، اس کو ایک نیا رنگ دیا. ایسا رنگ دیا کہ ٹی وی چینلز کے مالکان یہ کوشش کرتے تھے کہ اس بار ڈاکٹر عامر لیاقت حسین رمضان ٹرانسمیشن ہمارے پاس کریں، کیونکہ ان کے اس پروگرام کی وجہ سے ریونیو بڑھتا اور ویورشپ اتنی بڑھتی کہ چینل مجبور ہوتے چلے گئے کہ وہ ڈاکٹر عامر حسین لیاقت کی اس پروگرام کے لیے کہا کرتے تھے کہ وہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں جب قدم رکھا، کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، وفاقی وزیر بنے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بھی شامل ہوئے، تو پھر بھی رکن قومی اسمبلی بننے میں کامیاب ہوئے. ایک ینگ نوجوان کراچی سے اٹھا، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس نے پاکستان کے اندر میڈیا کے میدان میں بے پناہ ترقی کی. اتنی ترقی کی کہ لوگ حیران رہ گئے. ان سے اختلاف کرنے والے بھی، ان کے خلاف بات کرنے والے بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے بہت تھوڑے عرصے کے اندر جتنی پاپولیرٹی حاصل کی اور جتنی کامیابی حاصل کی، پاکستان میں بہت کم اینکرز اتنی حاصل کر پائے. ان کی زندگی مختلف نشیب و فراز سے گزری. خاندانی مسائل کی وجہ سے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب ان کی موت واقع ہوئی، بہت سے لوگ ان کی موت کے بعد ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، ان کے دوست احباب تذکرہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طریقے سے ان کا وقت گزرا. لیکن اگر دیکھا جائے پچھلے چند ہفتوں کے واقعات، جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین تنقید کا نشانہ بنے، پھر انہیں پاکستان چھوڑنے کی بات کی، پھر ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ تمام لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اپنے غم کا اظہار بھی کیا، غصے کا اظہار بھی کیا، اور ملک چھوڑنے کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے انہیں جو ہے پروگرامز دینے سے بھی انکار کر دیا. میری بھی کچھ روز ان کی موت سے قبل ان سے جب بات چیت ہوئی تو یہی گلہ شکوہ کر رہے تھے کہ وہ ٹی وی چینل جو میری منتیں کیا کرتے تھے مجھے اپنے پروگرامز میں بلانے کے لیے، آج میں اگر اپنے کام کے سلسلے میں بھی ان سے بات کروں تو وہ شاید دور بھاگتے ہیں. گویا ریٹنگ، گویا آمدن ہی سب کچھ ہوتی ہے جو کسی شخص کی زندگی کے ساتھ ہی چلتی ہے، اور ذرا سا زوال آ جائے تو بہت سے لوگ ساتھ بھی چھوڑ جاتے ہیں. چند روز قبل سوشل میڈیا پر یا ایک پروگرام کے اندر کچھ لوگوں نے، کچھ پولیٹیکل ورکرز نے میرے ساتھ بھی زیادتی کی، بدتمیزی کی. عامر لیاقت صاحب نے اس پہ سوشل میڈیا پر لکھا اور ساتھ ایک پیغام بھی مجھے واٹس ایپ پہ بھیجا. میں چاہوں گا وہ بھی آج اپنے ناظرین کی نظر کروں کہ وہ دوستوں کا ساتھ دینے والے تھے. غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اپنی بات جسے وہ صحیح سمجھتے تھے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے. نہیں بھائی، ہم آپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم نے آپ سے سیکھا ہے. ہم آپ کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے آپ کے لیے کچھ ایسی بات نہیں کی کہ آپ مجھے دعائیں دیں. میرا فرض تھا، میرا فرض تھا، میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں. ان کے سیاسی مخالفین بھی بڑے ہوں گے اور آج ان کا تنقید بھی کر رہے ہوں گے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جتنی کامیابی کے ساتھ جتنی جلدی یہ سفر طے کیا، یہ سفر طے کرنا کوئی آسان نہیں تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلائی گئی، جس طریقے سے ان کی خانگی زندگی کو اچھالا گیا، کیا ہمیں لوگوں کی نجی زندگی کے اندر اس قسم کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کرنا چاہیے؟ کیا ان کی موت اسی دباؤ کے تحت ہوئی؟ وہ اتنی ڈپریشن میں چلے گئے، پاکستان چھوڑنے کی باتیں کرنے لگے، ساتھ ساتھ ان کی زندگی سے بھی وہ جان ہاتھ دھو بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ سوشل میڈیا پر اتنا ایک پریشر تھا کہ وہ گمنامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے. ایسا آخر کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے ہیروز ہوں، ہمارے پاپولر لوگ ہوں، ہمارے اینکرز ہوں، فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہوں، جب ان کی کوئی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو ہم ساری اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور تنقید بھی اتنی بیجا کرتے ہیں
کہ اگلے شخص کو ڈپریشن میں جانا پڑتا ہے. اسی بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے ملک کی معروف اداکارہ ریشم صاحبہ. ریشم صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور ڈرامہ نویس جو ہے اور کالم نگار جناب اوریہ مقبول جان صاحب. اوریہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سمیرہ عزیز, سعودی صحافی ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے کام کو بھی جانتی ہیں, ایک بزنس لیڈی ہیں, سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریشم صاحب اگر پروگرام کا آغاز میں آپ سے کروں, ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جتنی جلدی اس ملک کے اندر میڈیا کے میدان میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے, بہت کم لوگوں کو اتنی پاپولیرٹی نصیب ہوئی. لیکن جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اپنے آخری دنوں میں وہ جس ڈپریشن میں چلے گئے, اس کی ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے؟ یقینی بات ہے ان کی اپنی غلطیاں بھی ہوں گی, لیکن جس طریقے سے ان کے اوپر ایک الزامات کی بوچھاڑ کی گئی, سوشل میڈیا کی خبروں کا حصہ بنایا گیا, خانگی زندگی کو ڈسکس کیا گیا, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی چیزیں ذمہ دار ہیں اس چیز کی؟ جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے کہوں گی کہ میں بھی اس چیز کی ذمہ دار ہوں. میں خود بھی گلٹی فیل کر رہی ہوں کہ میں جب ان کی ویڈیوز دیکھی تو میں ان کے حق میں بول نہ سکی, کیونکہ میرے بہت سارے دوست تھے. پرسوں میں اپنا فون دیکھ رہی تھی تو ان کا مجھے وائس میسج ملا, اور میں آپ کو وہ وائس میسج ابھی اسپیکر پہ جو سنانا چاہوں گی. آپ یقین کرو کہ ان کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے آ رہا ہے. تو پتہ نہیں پریشان تھے, تو میں نے کافی 2-2.5 سال پرانا وائس میسج ہے, تو میں نے ان کو وائس میسیجز کیا, آپ کدھر ہیں, آپ ٹھیک ہیں, اللہ پاک آپ کو پریشانی آنے والی ہر مصیبت پریشانی بیماری سے دور رکھے. تو میں ہمیشہ وائس میسیجز کے ذریعے ان کو دعائیں بھیجتی تھی, تو وہ مجھے وائس میسیج ہی کرتے تھے. میں یہ وائس میسیج آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, سنیے گا. بالکل پلیز. تھینک یو ریشم, آپ نے مسلسل کالز کیے ہیں کراچی والے پر بھی اور یہاں دبئی والے پہ بھی. میں کراچی میں ہوں, بس تھوڑا پریشان ہوں, میرے لیے دعا کرنا, ٹھیک ہے؟ تم ملنگ نہیں ہو, میرے لیے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ مجھے مشکلات سے نکالے. اب پنجتن پاک کے لیے کھڑا ہوں تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ. پھر ان کو کووڈ ہوا تو میں نے بہت کال کرتی تھی, بٹ وہ سن نہیں پاتے تھے, ان کو کاف بہت زیادہ آتی تھی. ظاہر ہے وہ نیبولائز کیا جاتا تھا. تو میں جو ان کی وائف طوبہ ہے, تو ان کو میں کال کرتی تھی, وہ میری جا کے بات کرواتی تھیں. تو میں نے کہنا طوبہ تم یخنی بنا کے دو, تم اس طرح سے. تو مجھے آگے سے اتنی ان کی حالت خراب تھی, مجھے کہتے تم ماؤں جیسا پیار کیوں کرتی ہو ریشم. تو مجھے نا ہنساتے تھے, مجھے کہتے کہ مجھے طوبہ سب بتاتی ہے کہ تم مجھے ڈانٹتی ہو کہ تم یخنی نہیں دے رہی, تم سوپ دو ان کو, یہ ادرک کا کہوا دو, یہ چیزیں دو کہ تو شاید بہتر ہو جائیں گے. وہ سارے ان کے وائس میسیجز میرے پاس ہیں, یقین کریں. تو ہم سبھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اور میں کہتی ہوں یہ جو انہوں نے آخری ان سے غلطی ہوئی, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, اللہ ان کو غریب رحمت کرے, پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے. ان کے جو منزلیں ہیں, جو آخری منزلیں ان پر اللہ ان کی آسان کرے, ان کو قبر میں ان کی قبر روشن کرے, اس کو ٹھنڈا رکھے. میں ہماری تو یہ میری ہر سانس میں دعا ہے. یہ جو ان کی تیسری شادی ہوئی, اس لڑکی کی میں نے کل ویڈیوز دیکھی, اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. مرزا کے پاکستان کا بہت بڑا نام ہی نہیں, بہت بڑا انسان بھی وہ تھے, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا کر کے گئے ہیں. وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے حکومت پاکستان سے پہلے انہوں نے میاں بیوی کے, دیکھیں میں قرآن پاک پڑھی ہوئی ہوں, مطلب پورا نہیں پڑھی ہوئی, میں ان کے پروگرام دیکھتی تھی, میں ماں باپ کے بغیر پڑھی ہوئی بچی ہوں. تو جب انہوں نے پروگرام شروع کیا, اس پروگرام کے ذریعے میرا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوا. سب کا خیرات چیزوں کے بارے میں اکثر میں ان سے پوچھتی رہتی تھی, اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ یوں. اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی آیتیں میاں بیوی پر اتری ہیں نا, اتنی آیتیں میرے خیال میں کسی ماں باپ پر کسی چیز پر نہیں اتری جتنی میاں بیوی کے رشتے پر اتری ہیں. اور آپ سوچیں کہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہی ہوتا ہے کہ آپ پردہ رکھیں کسی کا. اور وہ اس لڑکی نے ان کی جو لاسٹ میں نے ویڈیوز دیکھی جس میں وہ مطلب زور و قطار رو رہے تھے, مطلب اس کو پوری دنیا میں مذاق اڑایا, اور پوری دنیا میں ننگا کر دیا. آپ نے ان کو مطلب پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ایک رشتہ بنایا آپ کے ساتھ. لڑکی کو کوئی جانتا نہیں تھا. وہ آج لڑکی حکومت پاکستان سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کو ملنا ہے, میں نے دیکھنا ہے. آپ ان کی موت کی ذمہ دار ہیں. دیکھیں الفاظ ایک دنیا رکھتی ہے, الفاظ کی اپنی دنیا ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ الفاظ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان پھاڑ دیتے ہیں, الفاظ جو ہے پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں. وہ بندہ مطلب آخری دنوں میں جس طرح سے وہ ڈپریشن میں تھے, مجھے ان کی فیملی سے پتا چلا ہے کہ وہ بندہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے وہ بندہ مر گیا. سوشل میڈیا نے مارا. ایک وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہیں جن کا نام لینا میں سمجھتی ہوں, مجھے توبہ استغفار, میں خود کو سمجھتی توہین ہے. وہ لڑکی جو ہر وقت مطلب
میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ اللہ کو ابھی منہ کیا دکھائیں گے؟ جو روز ویڈیو بناتی تھی عامر لیاقت کے خلاف، اور اس کی یہ بیوی جو کیا اس طرح میں دانیہ، یہ حکومت پاکستان سے سیکیورٹی مانگ رہی، تم ہو کیا؟ تم لیڈی ڈیانا، تم انجلینا جولی، تمہیں کس بات کی سیکیورٹی دی جائے؟ تم تو اس کی موت کی وجہ ہو، تم تو اس کی موت کا سبب ہو۔ جا کے خدا سے معافی مانگیں یہ لوگ، اور میرا خدا ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میں واپس آتا ہوں ریشم جی آپ کی نہیں معاف کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں ریشم جی۔ اور یہ مقبول جان صاحب، سوشل میڈیا ذمہ دار ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی موت کا؟ دیکھیں، میں ریشم سے اس بات میں بالکل متفق ہوں، بلکہ 100% متفق ہوں کہ قرآن پاک نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ریشم سے 100% متفق ہوں اس بات کے اوپر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں اور بیوی کو کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تم ایک دوسرے کی پردہ ہو، تم ایک دوسرے کا، جیسے کہ لباس کا کام ہی پردہ رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سوشل میڈیا ہو یا عام میڈیا ہو، آدمی کی 1000 باتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ کے بارے میں بھی ہوتی ہوں گی، میرے بارے میں بھی ہوتی ہیں، سب کے بارے میں ہوتی ہیں۔ انسان تکلیف اس وقت اٹھاتا ہے کہ جس وقت اس کی گھر سے کوئی بات اس طرح کی، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا، یہ چھوٹا المیہ نہیں تھا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں ایک فیشن بنا ہے، اور یہ فیشن شروع ہوا تھا تمینہ دورانی سے، جب انہوں نے مصطفیٰ کھر کے خلاف کتاب لکھی گئی، یہ لکھوائی گئی ہے جیسی، پھر اس کو جس طرح ہم نے اٹھایا، اس کو جس طرح ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور اس طرح جس طرح، اور اس کے بعد پھر آپ کو چلتے جائیں، ہم نے ریحام خان کی کتاب کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی، جو کچھ کیا ہم نے، اس کے بعد باقی جتنا بھی گھروں کی ہم نے سوچا گھر سے نکلو اور اس کو گھر سے تباہ برباد کرو۔ یہ پاکستان میں فیشن نہیں تھا، ایون آپ سوچیں کہ دنیا میں فیشن نہیں تھا۔ الزبتھ ٹیلر جیسی عورت، 9 خاوند جس کے ہوئے، اس نے بھی کبھی اس طرح کی ذاتی زندگی کو اس طرح کی غلیظ طریقے سے اچھالنے کی کوشش نہیں کی۔ اور کیا آپ خود دیکھیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کون جانتا تھا تمینہ دورانی کو مصطفیٰ کھر سے پہلے، اور کون جانتا تھا اس خاتون کو اس سے پہلے؟ میں باقیوں کا تو نام ہی نہیں لیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے ایک بڑے آدمی کے ساتھ نتھی ہونے کے بعد، اور پھر اگر آپ کا تعلقات نہیں ہوئے، آپ کا نام ویسے بھی بن گیا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ اس قسم کی صورتحال میں آتے ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو برائے طور پر معاشرے کے اندر جسے کہتے ہیں ناسور کی صورت میں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بات اچھالتا ہے، گندا ترین آدمی ہے، کہ جس عورت نے آپ کے ساتھ زندگی کا سب سے اہم ترین وقت شیئر کیا، اسی طرح جو عورت اپنے خاوند کی بات اچھالتی ہے، میرے خیال اس سے غلیظ عورت کو نہیں ہے دنیا کے اندر، اس سے قریب ترین رشتہ، اس سے کلوز رشتہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور وہ میری ان سے بات ہوئی تھی 2-3 دفعہ، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بات ہوئی، بڑی دعاؤں کی بات کرتے، خیر خود بھی بہت دعائیں کرتے تھے، لیکن وہ کہتے کہ میرے ساتھ ایسا ہو کیسے گیا اچانک۔ میں سمجھتا تھا کہ میری زندگی کسی جگہ اب ٹھکانے لگ جائے گی، ایک معصوم سی بچی ہے، وہ میری فین ہے، میری بچپن سے فین چلی آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میں ٹھیک۔ لیکن آپ دیکھیں کوئی اتنی بڑی ویڈیوز بھی نہیں تھیں، آپ خود سوچیں، اس طرح کی ویڈیوز کو اتنی بری ویڈیو بھی نظر نہیں آتی، لیکن جس طرح ہم نے ٹریٹ کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے خاص طور پہ اس عورت نے جو نکالا ہے، یہ بات میں ریشم کی بات سے 100% متفق ہوں کہ جب تک ہم ایسے کریکٹرز کو خاص طور پہ ٹیکن ٹو دا ٹاسک نہیں کرتے، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم اس طرح لوگوں کو مارتے رہیں گے، اسی طرح بڑے لوگوں کے کندھوں پہ لوگ سوار ہو کے آتے رہیں گے اور خراب کرتے رہیں گے۔ سمیرہ عزیز صاحبہ، جب بھی بات ہوئی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے، آپ کا بطور سعودی صحافی، ایک نڈر صحافی، مڈل ایسٹ کے ایشوز پر آپ کا ہمیشہ تذکرہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے خاصی جو ہے وہ میڈیا کے میدان میں ایک اپنا نام کمایا، لیکن آپ کے ساتھ جب رابطہ ہوا، آخری دنوں میں رابطہ تھا آپ کا، بڑے ڈپریشن میں چلے گئے، پھر اس بات پہ انہیں گلا تھا کہ جو دوست احباب ان کے ساتھ تھے وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ جی ہاں، آخری دنوں میں یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ بہت بڑے ڈپریشن میں تھے، اور اس زمانے میں اگر ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے، اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، مجھے بتا رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرا کے لایا ہوں، اور مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا دانیہ سے شادی سے پہلے کہ میرا سعودی خاتون سے آپ رشتہ کرائیے، تو میں ان کے لیے یہاں پر رشتے ڈھونڈ رہی تھی۔ اور پھر اچانک کیا ہوا کہ یہ میلاد میں گئے اور یہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا کہ بچپن سے میں آپ کی فین ہوں، اور یہ مطلب انہوں نے ان کو گھیرا اور انہوں نے بہت جلد بازی کی، اور یہ جو ہے اٹھا کے لے آئے ان کو، اور بعد میں یہ کون ہے، یہ جو اس گاؤں کی جاگیردارنی تھی، انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی سید زادی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ بولا گیا ہے آپ کو کہ یہ سید زادی ہیں۔ یہ سارے جھوٹ
دانیہ کے ہی گھر والوں نے ان کو بولے تھے، اور انہوں نے ان کی بات پر یقین کر کے آگے میڈیا میں بتا دیے، اور جب میڈیا نے آگے تفتیش کی تو وہ سب جھوٹ نکلا۔ اور وہاں پر جو جاگیردارنی تھی جنہوں نے ان کو وہ میسیجز دیے تھے جو بعد میں ریلیز ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ تو ڈاکٹر صاحب دھوکہ ہو گیا، یہ خاتون ہے اور یہ ہمارے گھر میں پلی بڑی ہیں، کام کرتی تھی دانیہ صاحبہ، اور انہوں نے اس وجہ سے ہم نے ان کو نکال دیا تھا۔ تو یہ تو تھی ان کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 دن یہ رہیں اور پھر چلی گئیں، اور اس کے بعد پی ٹی آئی والوں میں وہیں پہ جا کے انہوں نے کہنا کہ میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں، ہماری طلاق ہو رہی ہے، تو ان پہ دباؤ بھی ڈلواتی تھی انہی کے جو پی ٹی آئی کے دشمن ہیں ان سے لے کے، مطلب کہ اب مجھے تم پیسے بھیجو، مجھے تم جو ہے 2 لاکھ دو اور میری ماں کو 1 لاکھ دو، مطلب مہینے کے 3 لاکھ تو یوں ہی گئے، 3-4 مہینے کا بھی ٹھگا ہے ان ماں بیٹی نے ان کو۔ تو یہ سب بات ہوتی تھی۔ تو میری جب لاسٹ بات یہی ہوئی تھی، میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ جو شادی کری ہے تیسری والی، اس کے بعد فی الحال تو میں آپ کا فوراً سے رشتہ یہاں پر نہیں کرا سکتی، مگر ان کو مدینے سے بڑا پیار تھا اور ان کے لیے رشتے تھے، ایسا نہیں ہے، بڑی معزز خواتین سے میں نے ان کے رشتوں کی بات کی تھی اور وہ راضی بھی تھیں، مگر یہ اس دانیہ نے جو ان کے ساتھ برا کیا نا، اس کے بعد سارے لوگ جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے۔ تو پھر میں نے ان سے مہلت مانگی تھی کہ انشاءاللہ، اور وہ مجھے بالکل اپنے بھائی کی طرح فیل کرواتے تھے اور بڑے نیک اور بڑے اچھے تھے۔ میرا ان سے پہلا انٹریکشن اس طرح ہوا تھا، ویسے ہم ایک سیمینار میں، ایک زوم سیمینار تھا، وہاں میں اسپیکر تھی، وہ اسپیکر تھے، بس آمنا سامنا ہوا تھا، لیکن ہانیہ کے معاملے میں میں ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور اس کے بعد کچھ پروف مجھے ملے، اور ان پروف کے ملنے کے بعد مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، تو میں نے ان سے معافی مانگی اور انہوں نے مجھے فوراً معاف کر دیا۔ یہ ان کا بڑا پن تھا، اور اس کے بعد سے پھر میرا ان سے بات چیت کا سلسلہ نکلا تھا، تو بڑے معتبر وہ اور بڑے معزز وہ مجھے نظر آئے۔ ظاہر ہے میں بھی صحافی ہوں، یہاں مردوں کے معاشرے میں صحافت کرتی ہوں، ٹرین جرنلسٹ ہوں، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنے اچھے اور نیک انسان ہیں، بس سیدھے ہیں، سیدھ بہت ہے، اور ہر ایک پر فوراً یقین کر لینا، اور اس کے بعد جی یہ مسئلہ تھا۔ میرا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ ریشم صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ اس قسم کی چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں یا کسی کی تصحیح کرتے ہیں، اگلا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، قانون کچھ نہیں کرتا، ہم بالکل اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سائبر ونگ بھی موجود ہے، لیکن نہ کسی کو روکا جاتا ہے، نہ کسی کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ہم ذاتی زندگی اچھال کس کو مار دیتے ہیں۔ جی میں بالکل اگری کروں گی آپ کے ساتھ، ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے، اور میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتی ہوں کہ بہت ساری ایسی اموات ہوئی ہیں۔ ایک ماڈل تھی، میں اس کا نام نہیں لینا چاہوں گی، بڑی ینگ بچی تھی، ابھی 27 سال کی، اور اس کو کہا جاتا تھا کہ بڑی سکنی ہے، کالی ہے، تو مر جا، اور اس لڑکی نے سوسائڈ کر لیا۔ میں ان کی بہن کو جانتی تھی، اور وہ یقین کریں کہ وہ بچی لوگوں کے کامنٹس پڑھتی تھی، اور وہ اپنے اوپر وہ بہت زیادہ طاری کر لیتی تھی، اور ایک دن انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بچی مطلب اللہ کے پاس جا چکی تھی، اور اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ بڑا یہ ایک شارٹ کٹ ہے، یہ سوشل میڈیا اسٹار بننا بہت آسان کام ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگیاں دی ہیں اس شوبز کو، تو جا کے یہ عزت، یہ شہرت، یہ نام ملا ہے، اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن لوگ گھروں میں بیٹھ کے پتہ نہیں وہ کس ذہن سے اور کس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک ایکسیس ہے کہ وہ مطلب کامنٹ کر دیتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے اس کامنٹ سے ہم کسی کی دلآزاری کر رہے ہیں، کسی کو اذیت دے رہے ہیں، کسی کو ہم اتنی زیادہ اذیت پہنچا رہے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے ڈپریشن میں چلے جائے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے میرے خیال میں حکومت کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اتنے بڑے اس وقت لوگ آپ کے پانی پہ بیٹھے ہیں اور یہ صاحب ہیں، اور میں ان سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی اپیل کریں، کیونکہ یہ بہت چیز نا یہ کم نہیں ہو رہی ہے، یہ اتنا زہریلا ہو گیا ہے سوشل میڈیا، اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے کہ یہ لوگوں کے اندر جو ہے زہر بھر رہا ہے، پتہ ہے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ ریشم جی، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، اگر ملک کے اندر کوئی قانون پر عمل درآمد ہوتا تو اس قسم کے واقعات رک جاتے، کیا کسی شخص کی ذاتی زندگی، اس کے ذاتی گناہ، اس کی ذاتی کوتاہیاں، اس کو اچھالا جا سکتا ہے جس سے آپ ریلیونٹ نہ ہوں؟ دیکھیں پاکستان کا جو ڈیفیمیشن لا ہے نا، یہ بہت ہی گندا اور غلیظ لا ہے۔
पाकिस्तान का डिफेमेशन लॉ जो है फौरी तौर पर तब्दील होना चाहिए। मतलब इसमें ये मैं जाकर अदालत में अगर कहता हूँ कि मेरी इज्जत पामाल की गई है, तो सबसे पहले अदालत में से कहते हैं आप जाए साबित करें हमारे सामने कि आप इज्जतदार हैं। यानी इतना घटिया लॉ है ये कि आप अपनी डिफेमेशन का केस ही नहीं इसलिए कर सकते। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से हर कोई इज्जतदार है। अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, तो कोई अगर किसी की इज्जत किसी मुकदमे में आ जाता है या उसको सजा हो जाती है, तब भी ये सूरत हाल नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर इस लॉ को खास तौर पे, और मैं तो अब कहता हूँ इतने लोगों की इज्जतें उछाली जा चुकी हैं, कौन सा बचा है? अब तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर ये चीज पेश होनी चाहिए। अब तो एक अच्छा सा लाइबल का डिफेमेशन का लॉ आ जाना चाहिए, वरना तो हम तो मारे जाएंगे किसी न किसी तौर पर। लेकिन और ये सब क्या, जो मैंने पहले आपसे पूछा कि क्या किसी फर्द के जाती गुनाह, जाती उसके मामलात कोई ऐसा शख्स उछाल सकता है जिसका उसके साथ कोई वजह अनाद ना हो, रेलिवेंसी ना हो, वो उसके ऊपर जो है मुसलसल पब्लिक में जाके एक हेट स्पीच पैदा कर सकता है? देखें, बुनियादी तौर पर एक बहुत अहम तरीन चीज़ है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर। और साइकोलॉजिकल टॉर्चर बाहर दुनिया में तो उन्होंने उसको एक जुर्म करार दे दिया है। मैंने एक आदमी है जो कि मुस्तकिल एक आदमी की बात को उछाल रहा है और एक उसकी वो खुदकुशी पे मजबूर हो जाए तो उसको सोर्स ऑफ उस पर लेते हैं, किलिंग के ऊपर लेते हैं। हमारे यहाँ मसला क्या बन चुका है? हमारे यहाँ मसला ये बन चुका है कि एक छोटी सी बात को हम उछाल के पूरी दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा कर देते हैं। नसरुल्लाह साहब, आप सहाफत में रहे हैं और आप सहाफत में हैं, आप प्रिंट सहाफत में भी रहे हैं कि एक छोटी सी खबर ऐसी होती है जो 50-50 साल के बाद भी नेगेटिव खबर को गलत लगा देता है तो लोग याद रखते हैं और उसको, लेकिन पॉजिटिव खबर कोई याद नहीं रखता। ये नेगेटिव जो है सूरत हाल, ये हमारे यहाँ बहुत लच्छेदार किस्म की गुफ्तगू और ये मज़े और ये सारी चीज़ें, यही वजह है कि हम आमर लियाकत को भी खो देते हैं और भी कई लोगों को खो देते हैं। बाद लोग मजबूत असाब के लोग होते हैं, वो बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत टूट जाते हैं। आमर लियाकत एक सेंसिटिव आदमी था और मुस्तकिल, आप देखें पहले एक ज़माने में, खुद आप सोचें कि एक ज़माने में उनसे मिला, जिस ज़माने में वो एमकेएम से अलहदा हुए थे, तो उनकी आपको याद होगा एक प्री रिकॉर्डिंग एक वीडियो थी, वो लीक हो रही। अब ये मुझे बताएं कि ये कोई लीक करने की चीज़ है? जो कैमरे के पीछे एक बंदा खड़ा है, जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो डायरेक्टर है, जो बाकी लोग हैं, क्या ये एथिकली बाउंड नहीं है? क्या इन पर अखलाकियात का कोई लफ्ज़ लागू नहीं होता? क्या ये लोग दुनिया में इंसान से गिरी हुई हरकत है कि आप पे एक बंदा ट्रस्ट कर रहा है और वो कैमरे से पहले आम सी बातें कर रहा है, अलर्ट नहीं है, सब कुछ है, आप उसकी वीडियो ऑन कर देते हैं। अगरचे को उस चीज़ को बर्दाश्त कर गए आमर लियाकत, और वो कह गए कि चलो ठीक है, ऐसा होता रहता है, कौन नहीं करता, दुनिया पूरी में होता रहता है, ऐसे हंस के टाल दिया करते थे। लेकिन ये जो वीडियो थी, इसने तो उनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया। आप खुद सोचें कि आप अपनी सारी मैरिटल लाइफ में आपके बच्चे आपको छोड़ जाएं, आपकी पहली बीवी का मसला हो जाए, दूसरी बीवी है वो मसला, आखिर में आप समझें कि 50-55 साल की एज के अंदर मैं एक मासूम सी औरत के पास आप जिंदगी गुजार लूंगा और वो सबसे ज्यादा आपके मामलात के साथ ये करें। समीरा जी, पाकिस्तानी सोसाइटी में तो हम देखते हैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, जिसको चाहे जो चाहे जिसके खिलाफ मर्जी लिख दे, वीडियो डाल दे। सऊदीया के अंदर कानून सख्त है या लोगों के अंदर कम से कम ये शऊर इतना मौजूद है कि किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे सोशल मीडिया पे उछालना नहीं है? दोनों चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कानून यहाँ पर बहुत सख्त है और बहुत ही ज़्यादा सख्त है, बिल्कुल होना चाहिए। हम सिक्योर फील करते हैं, प्लस लोग भी यहाँ पर एजुकेटेड हैं, इस बारे में एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो अमूमन इस तरह के हालात नहीं होते हैं। अगर ये दानिया सऊदी अरबिया में होती और ये हरकत करती तो वो अब तक तो नज़र भी नहीं आ रही होती, जेल में कहीं बंद होती। तो पाकिस्तान को चाहिए, FIA को चाहिए कि अज खुद नोटिस ले और इसको एक टेस्ट केस बनाए ताकि आइंदा किसी की ऐसी हिम्मत ना हो कि वो ये हरकत करे। और जो टिकटॉकर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो सोशल मीडिया का गलत और जाहिलाना इस्तेमाल करें, उनको एजुकेट करें। और ये मीडिया की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया अभी मास मीडिया का एक हिस्सा है, तो पाकिस्तानी अवाम में शऊर देने की इसकी ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया में इस किस्म के केसेस अगर होते हैं तो 10 बार सोचना पड़ता है और उसके बाद अगर हो जाएं तो उस पर बहुत सख्त कार्रवाई होती है। मेरा एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में और शामिल करते हैं, वापस आएंगे कुछ देर के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये मकबूल जान साहब ये फरमाइएगा कि ये ट्रॉलिंग जो हम करते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, खासे समझदार लोग
آگے سے آگے بات پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا رویہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے بڑی کمال کی ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جو ہے اس کو آگے لے کے جائے۔ دیکھیں آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے کہ جب ہم نے صحافت میں قدم رکھا تھا تو گجرات سے ایک رسالے میں اس کا ایڈیٹر تھا، پھر اس کے بعد یہاں لاہور آ کام کرنا شروع کیا۔ ہمارے جو باس ہوتے تھے یا باقی لوگ تھے وہ 10 دفعہ خبر کو کنفرم کرتے تھے، کہتے جا کے دیکھ کے آؤ، جا کے چیک کرو، جا کے یہ کرو۔ ایک تو سب سے پہلے جو ہے بریکنگ نیوز کے چکر نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب سوشل میڈیا کے آیا تو سوشل میڈیا کی اپنی بریکنگ شروع ہو گئی، پھر ان کی تو بریکنگ رکی ہی نہیں پھر نا۔ پھر اس کے بعد یہ اور سب سے بڑی بات ہے نصرت صاحب کہ وہ فیس لیس ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، میرا تصویر لگا کے جو مرضی کہتے پھرے، آپ کی تصویر لگا کے جو مرضی کہتے پھرے، عامر لیاقت کی تصویر لگا کے جو مرضی کہتے پھرے، ایک بندے کے 50 اکاؤنٹ کھولے ہوئے۔ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ تو بہت طوفان مچ جائے گا۔ اب دیکھیں نا، سینسٹیو آدمی ہی تو جاتا ہے جان سے، اور دنیا میں حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم تقریباً 40 سے 45% لوگ جو ہیں پوری دنیا کے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نفسیاتی امراض کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹرنکولائزر لے کے سوتے ہیں اور بہت پینک ڈرگز لے کے سوتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر جیسے ملک کے اندر اتنے زیادہ نفسیات دان ہوں گے کہ پورے کے پورا 6 فلورز کی ان کی بلڈنگز ہوں گی، تھراپی ورکس کی ہے دوسری۔ اب تو ہم تو نفسیاتی مستقل، اور ہم زندگی میں کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، دفتر بھی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ ہمیں سکون کی نیند آتی ہے، نہ چین کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہر وقت ایک خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کل کو کوئی میرے خلاف کیا بات کر رہے، آج کو کوئی میرے خلاف کیا بات کرے۔ انسان جو ہے دوستوں کے اندر، بیوی بچوں کے اندر کھل کے بات نہیں کرتا۔ ہم بڑے خوفناک دور سے گزر رہے ہیں۔ وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم بدامی صاحب ملک کے معروف اینکر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے بھی بڑے قریب رہے۔ بدامی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ وسیم بدامی صاحب، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے جتنی جلدی کامیابی کا سفر طے کیا، ملک کے پاپولر اینکر بنے، پھر جو حال ہم نے کیا سوشل میڈیا پر ان کے ساتھ، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب بہت شکریہ، آپ نے تعارف کرایا، آپ سے سیکھا ہے، آپ سینئر میں رہے ظاہر ہمارے۔ ملک صاحب یہ ایک بڑی المناک داستان ہے اور یہ بہت کرناک داستان ہے، اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ اس داستان پہ بھی بات ہو اور ایسی ایگزامپل سیٹ ہو کہ آئندہ مزید اگلی ایسی داستانیں رقم نہ ہو۔ اگر اس سب کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب نے بھی تو فلاں کیا، تو میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، ہم سب ان کی بہت ساری چیزوں کے ناقد رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی سے دشمنی، کسی سے اختلاف آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ وہ کیا ہر حد کراس کر جائیں، اور مطلب آپ اس کو بالکل ہی، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ یہ سب جسٹیفائی نہیں کرتی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ ہم نے ان کا کیا حال کیا، مطلب یعنی ایک انتہائی نجی چیز جو کہ خالصتاً ایک 4 دیواری پر مبنی، وہ مناظر عام ہوئے اور اس کو باقاعدہ پھر اس کو ڈسکس کیا گیا، اس کی تشہیر ہوئی۔ اور اس میں یہ بڑا سوال یہ بھی ہے ملک صاحب، یعنی یہ کسی ایسی جگہ کا منظر عام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کی موت میں ہم نہیں گزرتا گیا، یہ کسی ایسی جگہ کا منظر عام نہیں ہوا ہے جہاں پر 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو تعین مشکل ہو کہ یہ منظر عام کس نے کیا ہے۔ یہ بڑا واضح ہے کہ کس نے کیا ہے۔ تو وہ کاز آف ڈیتھ پوسٹ مارٹم کا تو ایک الگ تھا، لیکن یہاں کا دوسرا جو کاز آف ڈیتھ ہے یہ تو ہے نا کہ یہ کون تھا، یہ پر ہمیں نہیں پتا کیا کہ یہاں پہ 800 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اگر یہ ایگزامپل ابھی بھی ہم سیٹ نہیں کرتے قانونی طور پہ، اور ابھی بھی اگر ہم سیٹ نہیں کرتے اخلاقی طور پہ کہ آج کے بعد اگر کسی کا جو پرائیویٹ کوئی چیز ہے، بے شک اس میں کوئی ایپ بھی ہے، یعنی اگر وہ ایپ کرتا ہے خالص منظر میں، تو وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس ایپ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کی تشہیر نہ کریں کہ ہم اگر یہ سبق سیکھ سکیں انڈیویجولی اور معاشرے کے طور پر۔ بدامی صاحب، کسی کے ساتھ اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ نے درست کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی بات چیزوں پہ آپ نے بھی اعتراض کیا، بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کی ذاتی معاملات کو، اس کی کردار کشی کو اس حد تک لے جانا کہ وہ گمنامی کی زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے، ملک چھوڑنے پر تیار ہو جائے، یا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور ملک صاحب آپ یقین کیجئے، عامر لیاقت وہ آدمی ہے جو کہ انتہائی محفل پسند آدمی، یعنی کہ میں جب رمضان نشریات کرتا ہوں 8-10 گھنٹے کی، تو اس کے بعد میری پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ یار اب جب میں اپنے کمرے میں جاؤں، اپنے آفس کے اپارٹمنٹ میں جاؤں، تو میرے ساتھ اور کوئی بھی نہ ہو، مجھے میرا ٹائم ملے۔ ڈاکٹر صاحب کا مزاج یہ ہوتا تھا کہ وہ نشریات کرنے کے بعد بھی یہاں پہ آ جاؤ، سارے آ جاؤ، بیٹھیں گے۔ وہ آدمی ایسی تنہائی میں گیا کہ یعنی آخری 25 دن تو ان سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا۔ 25 دن پہلے جو آخری مرتبہ بات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ بات میں نے کی اور انہوں نے فون بند کر دیا روتے ہوئے کہ نہیں میں بات نہیں کر سکتا میں، اور وہ کچھ خاص
باتیں کہتے تھے جو کہ میں ٹیلی ویژن پہ نہیں دہرا سکتا. میں نہیں وہ اس کا اشارہ نہیں کہوں گا کہ وہی بات بڑے کرناک تھے کہ مجھے کس عالم میں دنیا نے دیکھا تھا اور اب کس عالم میں دنیا نے دیکھا ہے. تو وہ اتنی تنہائی میں چلتا ہوا آدمی, اور تو یہ سب لوگ یعنی وہ سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نا, سب نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع میں سب کو سوچنا بھی چاہیے اور اس پہ بڑا محتاط کرنا چاہیے کہ آئندہ آج کے بعد اگر کسی کا کوئی نجی کوئی منظر عام پہ آتا ہے تو نہ صرف کہ اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کو کون نظر عام پہ لایا ہے, یا پھر وہ آدمی اس کی تشہیر کرے کسی کے عیب کی, جو کہ ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی اس میں عیب نہیں پایا جاتا. اگر اس کا دعویٰ ہو کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے تو پھر وہ دوسروں کی خطائیں منظر عام پہ لائے. بہت شکریہ وسیم بادامی صاحب. سمیرہ عزیز صاحبہ, فائنل کمنٹ میں آپ سے چاہوں گا, فیو ورڈز فار ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہیں بہت ہی سیدھے اور سچے انسان تھے, اور وہ لوگوں کو معاف کرنے کی بہت خواہش رکھتے تھے. اور اس کے بعد دوسرے ہی لمحے ظاہر ایک انسان ہیں اور ان کو فوراً اس چیز کا احساس ہوتا تھا, کیونکہ بڑے حساس قسم کے وہ انسان تھے. تو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, خاص طور پر یہ دانیہ نے جو کیا اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا. تو حساس انسان ہونا ان کو ڈپریشن میں لے گیا, اور ہم سب کے انہوں نے ایک سوچنے کا ایک ہمارے لیے یہ ایک در واقعہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوشل میڈیا کو اتنا حساس ہو کر نہیں لینا چاہیے. تو ڈاکٹر عامر لیاقت خان ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں, اور پاکستان بطور پاکستان جو ہم باہر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان کو ان پہ فخر ہوگا. بہت بہت شکریہ سمیرہ عزیز صاحبہ, ریشم صاحبہ اور یہ مقبول جان, وسیم بادامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.